آج ایک ایسی ماضی کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ کو درد، تکلیف اور قربانی سمجھ میں آئے گی کہ درد، تکلیف اور قربانی کسے کہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبوت کے 3 سال پورے ہونے کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو نبوت کے چوتھے سال اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہی مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ اور اسلامی دارالصدر یہی دار ارقم رہا۔ ان 3 سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخری شخص ہے۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی تھی۔ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کیے، جیسے کہ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کی سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئی۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلے والے حمایت پر نہ اٹھ کھڑے ہو، اور ان کے رشتہ داروں کو بھی آمادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ داروں کو سزا اور ایذا دے کر مرتد بنائیں۔ بہرحال مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا اور برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرت بھی نہ رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر اتر آئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینی شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، مشقیں باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کیا جاتا اور شہر مکہ کی گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام تکلیف دینے والوں کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو بار بار عذاب پہنچاتا تھا۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کو ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستوں میں آتا ہے، وہ تمہارے ناک میں دم کر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ اور ایک اور صحابی سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بن ارت کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو انگاروں پر سیدھا لٹا دیا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب بن گئی۔
بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے، بعض کو لوہے کے زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیتے۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھی اور بہت سے صحابہ تھے جن کو ایسی سخت اور شدید سزائیں دی گئی کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کفار کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بس آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔